الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قرآن پاک کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے طلاق کے مسائل کا بیان شروع ہوا تھا، جس میں الطلاق مرتان والے رکوع کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی اصل طلاق جو ہے وہ 2 ہی مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص دینا چاہے اور اگر تیسری دے دے تو بھی وہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں ترتیب کے اعتبار سے کوئی اختلاف کسی عالم میں یا صحابہ میں نہیں ہے۔ ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے دینا، ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے دینا، اس میں اختلاف رہا ہے علماء میں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ میں 3 دیا، مثلا یہ جملہ کہا کہ میں تم کو 3 طلاق دیتا ہوں، تو وہ ایک ہی کہلائے گی۔ یہ بعضوں کا قول ہے، اور صحابہ کا اجماع خود اس بات پر ہے کہ اگر ایک مرتبہ میں 3 طلاق دی تو وہ تینوں واقع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تینوں طلاق واقع فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر انتہائی غصے اور غضب کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ 3 طلاق دے دی، تو آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کتاب اللہ موجود ہے، میں موجود ہوں، اس کے باوجود تم لوگ اس طرح کی جرأت کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ انتہائی غضبناک ہونا، یعنی ایک ہی طلاق دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق۔ جو چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں اللہ کے نزدیک، جن کو کر سکتا ہے انسان، اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ طلاق دینا۔ تو 3 اگر کوئی دے رہا ہے، وہ بھی ایک لفظ میں دے رہا ہے، تو یہ کتنا ناپسندیدہ ہوگا اللہ کو۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو واقع فرمایا، یعنی تینوں طلاق جو ہے وہ جاری ہوئی ایک ہی لفظ میں کہنے کے باوجود۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کی مثال بھی ہے بہت سی، کہ اگر شرعاً کوئی چیز ناجائز ہے اور ممنوع ہے اور اس کو کوئی کر لے، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ واقع نہیں ہوا، وہ ہو جاتا ہے نا۔ اور طلاق کی مثال تو وہ بندوق کی گولی سی ہے کہ اگر کسی کو گولی یہ منع کر دیا گیا تھا، اگر جان لینی ہی ہو کسی کی تو ایک گولی دماغ پہ ماری ہے تاکہ اس کی جان چلی جائے فوراً۔ مثلا یہ میں مثال دے رہا ہوں، شریعت اگر ایسا حکم دیتی، اس کے باوجود اس شخص نے یہ کیا کہ نہیں، ایک یہاں مارا، ایک وہاں مارا، ایک وہاں مارا، تو حکم کے خلاف ورزی کی، لیکن جان تو اس کی جائے گی۔ 3 گولی پڑنے کے بعد ایسا تھوڑی شریعت نے منع کیا تھا کہ ایسے مت مارنا، اس نے ویسے مار دیا تو وہ نہیں مرا۔ یہ کون سا بے عقلی کا حکم ہوا؟ تو شریعت بہت سی چیزوں کا حکم دیتی ہے، لیکن اس کے خلاف کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو، لیکن وہ طریقہ بدل دے، کام کر ڈالے، تو وہ تو ہوگا ہی، کام تو واقعی ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ ہاں بتانے کے طریقے کے خلاف کیا ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو اسی گناہگار ہونے کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو آپ غصے میں کھڑے ہوئے اور 3 طلاق دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ کتاب اللہ موجود ہے، میں موجود ہوں، اور یہ لوگ کتاب سے کھیلتے ہیں، یعنی قرآن سے کھیلتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس سے جا کے کہو کہ ایک ہی واقع ہوئی ہے، نہیں، وہ تینوں کو واقع کیا طلاق کو۔ تو گناہ ہونے کے باوجود، انتہائی اللہ کے انتہائی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود، وہ 3 اگر کہا ہے، ایک لفظ میں کہا ہے، تو بھی تینوں واقع ہوگی۔ ایک تو یہ خاص حکم ہے، اور اس میں لوگ جو ہے وہ بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے منہ سے 3 طلاق نکل جائے اپنی بیوی کے لیے، ہوش و حواس میں ہو چاہے جیسے ہو، وہ دے دے اگر طلاق، تو وہ تینوں واقع ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عالم یہ کہے کہ نہیں، وہ آپ چونکہ ایک لفظ میں دیا ہے اس لیے وہ ایک ہی ہوگی، تو اس کی بات کو تسلیم نہ کریں، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس پر کہ 3 دینے سے 3 واقع ہوگی، ایک نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا،
اور جتنے دن اس کے بعد وہ رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ کسی عالم کے کہنے پر، ظاہر سی بات ہے خود سے نہیں کرتا آدمی یہ سب، تو وہ ساری زندگی اس سے زنا میں مبتلا رہے گا، وہ اس کی منکوحہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اول تو یہ نوبت ہی نہ آنے پائے، اور کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ایسا ہو گیا تو اس کو یہ خبر ضرور دینا چاہیے کہ تم اب جو ہے اس کو اپنے پاس مت رکھو۔ اب اس کے واپس آنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ طلاق دے، پھر وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسی جرم کی یہ بطور سزا کے یہ تجویز کیا گیا کہ پھر ایسے کرنا ہوگا، تب وہ اپنے پہلے والے کے لیے حلال ہوگی۔ یہ اس نے جو کہا ہے طلاق کے الفاظ 3 مرتبہ، تو ایک ہی میں 3 کہہ دے تو غصہ بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے ذمے لازم ہوں گی، اور اگر 3 طلاق دینا یعنی اپنے اوپر حرام کرنا، اس کو طلاق بدعت بھی کہا گیا ہے، 3 دینا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 1 دے دے اور عدت گزر جانے دے تو ویسے ہی اس کی نکاح سے نکل گئی، اس کو 2 یا 3 یا 4 یا 20 یا 100 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی لیے جیسے نکاح کے سلسلے میں اتنا اہتمام ہوتا ہے، مہینوں پہلے سے جو ہے وہ لوگ تیاریاں کرتے ہیں، تو نکاح جیسے اس کا عبادت کی ایک حیثیت ہے، ایک معاملے کی حیثیت ہے اس کی، اسی طرح سے طلاق جو ہے یہ بھی وہ ایک عبادت جو اب تک دونوں مل کر کے کر رہے تھے، یعنی نکاح کی اور حقوق کی ادائیگی وغیرہ کی، کہ شوہر اس کے حق ادا کرتا تھا، وہ اس کے حق ادا کرتی تھی، یہ ایک معاملہ چل رہا تھا، اب اس کو ختم کرنا ہے تو اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اپنی جہالت کے تحت، اپنی جو ہے وہ لا علمی اور غصے میں قابو نہ پانا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں کے تحت وہ زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو نکلتے وقت بھی جو ہے وہ سنے ہوئے ہے، پڑھے ہوئے 3 طلاق، تو وہ 3 ہی طلاق کہتا ہی ہے، یہ کہتا ہی نہیں کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ ارے اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ اب میں بہت پریشان ہوں اپنی بیوی سے، میں چاہتا ہوں طلاق دے دوں، کم سے کم اتنا تو کرے آدمی، لیکن نہیں، وہ حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہو گئے حماقت میں مبتلا اور تینوں ایک ساتھ کہہ دیا تو وہ تینوں واقع ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ شریعت کو ناپسند ہے اس لیے واقع نہیں ہوگی۔ چوری شریعت نے منع کیا ہے، اب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو جس کا سامان ہے وہ تو غائب ہو جائے گا نا، شریعت نے منع کیا تھا تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کا سامان غائب نہیں ہوا، چونکہ شرعی طریقے سے نہیں، شریعت نے منع کیا تھا چوری کرنے کو۔ یہ نہایت بے عقلی کی بات ہے کہ جو چیز منع کی جا رہی ہے وہ اگر کر لے آدمی تو نہیں ہوگی، یہ دلیل ہی اپنے آپ میں بھونڈی ہے۔ تو گزشتہ ہفتے یہ مسائل بیان ہو رہے تھے، اور اسی میں 2 طلاق کے بعد پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خلا کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، جو وہ بھی بیان ہو چکا، پھر تیسری طلاق کا ذکر آیا تھا، وہ بھی بیان ہو چکا۔ یہ باقاعدہ نسائی شریف میں وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی، کسی شخص کے بارے میں خبر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں جمیعاً، اکٹھا ایک ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہا ہے، حالانکہ میں درمیان میں موجود، یعنی میرے سامنے ایسا ہو رہا ہے، بعد میں کیا کرو گے؟ یہ غصے کا اظہار تھا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار بھی فرمایا، اس کو منع بھی کیا کہ نہیں قتل مت کرو، اور وہ 3 طلاق واقع بھی فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ عمل اپنے آپ میں انتہائی نازیبا ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کر دیا کسی نے تو وہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ واقع نہ ہو طلاق۔ بہت ساری احادیث ہیں، چونکہ یہ اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے میں نے ایک روایت پر کفایت کیا۔ اس کے بعد آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قاعدے ہی کے موافق ان کو رہا کر دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا جائے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور حق تعالیٰ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً کتاب و حکمت کی باتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی ہیں کہ ان کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اس میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، ایک تو یہ سنایا ہے، ایک اور واقعہ ہوا تھا محمود ابن لبید، اور اسی طرح سے حضرت عویمر، یہ بھی صحابی ہیں، ان حضرات کے واقعات تھے جو طلاقوں کو اسی طرح دیا کرتے تھے۔ کثرت سے یہ واقعہ ہونے لگا کہ 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ 3 کہہ دیا، کہا البتہ ایک لفظ ہے طلاق کا جس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ ایک کی نیت کیا ہے کہ 3 کی نیت کیا ہے، بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان کے۔ تو اس قسم کی طلاقوں کا ظہور ہونے لگا تو یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ کی آیتوں کو تم کھلواڑ کی چیز نہ بناؤ، کہ میں نے کہا ہے کہ 2 طلاقیں ہیں اور پھر تیسری طلاق ہے تو تم 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے لگو، یہ کھلواڑ ہے۔ گویا یہ بھی غضب کا ایک انداز ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت و نصیحت کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے اور تم اس سے اس قسم کے فائدے مت اٹھاؤ۔ طلاق دینا ہے تو وہ جیسے ہے کہ 1 طلاق دے دے، زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دے دے، اور وہ 1 طہر میں اور 2 طہر میں کر کے دے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، عدت گزارنے دے، تو وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اور نہیں اگر اس بیچ میں خیال آ گیا، عدت جو ہے وہ 3 حیض کا ناپاکی کا زمانہ ہے، یعنی تقریباً 3 مہینے، تو اس بیچ میں خیال آ گیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، خود اس عورت کا خیال آ گیا، اپنے دونوں کے جو مشترکہ بچے ہیں ان کا خیال آیا، تو یہ واقعہ یہ مدت کافی ہوتی ہے آپس میں اصلاح اور درستگی کے لیے۔ تو یہ ہوا کہ اس کی گنجائش چھوڑے رہے تب نہ وہ باقی رکھ پائے گا، اور تیسری دے دیا تو پھر اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب لاکھ اب چاہتے رہیے کہ نہیں یہ رہ جائے، نہیں یہ رجوع ہو جائے، نہیں ہم پھر سے نکاح کر لیتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ تو 3 دے دینا یہ اللہ اور رسول کے غصے ہونے اور ان کے غضبناک ہونے کا سبب